إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل شانہ کی ذات پاک کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش ہے، بگڑی بنانے والا ہے، اولادیں دینے والا ہے۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے لیے ہے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، 2026 کا آغاز ہو چکا ہے اور 2025 ہم گزار چکے ہیں۔ اگرچہ ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا اسلامی کیلنڈر وہ ہجری کہلاتا ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنے بھی کیلنڈر ہیں، جتنے بھی رائج شدہ کیلنڈر موجود ہیں، وہ سب کے سب
ان کا تعلق کسی شخصیت کی یا تو وفات کے ساتھ ہے یا پھر کسی شخصیت کی پیدائش کے ساتھ ہے، لیکن ہجری کیلنڈر جو ہمارا اسلامی کیلنڈر ہے، جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا گیا، وہ واحد ایک ایسا کیلنڈر ہے کہ جو ہمیں ایک عظیم مشن کی یاد دلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہجرت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، اس وقت سے یہ ہجری سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت تو ربیع الاول کے مہینے کے اندر کی، لیکن ہمارا اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا ہجری کے ساتھ اب تعلق کیا ہے؟ ہجرت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ محرم الحرام سے ہی شروع کر دیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، تیاریاں شروع کر دی تھی، اور بالآخر ربیع الاول کے مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ تو اس لیے ہمارا جو اسلامی سال ہے وہ ہجری ہے، لیکن چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر عیسوی سال سے ہی ہماری دفتری تاریخیں اور دیگر ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے عیسوی سال کے ساتھ جڑے ہیں، تو کیوں نہ ہمیں اپنی ایک پلاننگ ترتیب دینی چاہیے کہ پچھلا سال جو ہم گزار چکے ہیں محاسبہ کریں کہ اس کے اندر ہم نے کیا کیا، کتنا اللہ رب العزت کے ہم قریب ہوئے اور کتنا اللہ رب العزت کے ہم دور ہوئے، یہ ہمیں محاسبہ کرنا ہے، اور آئندہ سال کے لیے پلاننگ کرنی ہے کہ اس سال کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کو کتنا منانا ہے، اللہ رب العزت کے کتنا زیادہ قریب ہونا ہے۔ یہ سال گزرتے ہیں، لوگ خوشیاں مناتے ہیں کہ نیا سال آ گیا، لیکن حقیقت میں یہ گزرتے سال ہمیں موت کے قریب کر رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا ایک اور سال کم ہو گیا، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ یعنی کہ یہ نادانی کی کیفیت ہے کہ ہم اپنے انجام کی طرف، اپنی موت کی طرف لمحہ بلمحہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی طرف جا رہے ہیں، اور ہماری زندگی کا جیسے ایک دن گزرتا ہے ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں، حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو وقت ہے، یہ جو سال ہے، یہ جو دن ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ یہ سال کیا، یہ مہینے اور ہفتے کیا، یہ دن اور رات کا آنا جانا بھی اس میں اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں کہ دن آتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہ ہمارے سامنے کیسے صبح سورج نکلتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چلتا دن اور چلتی رات یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم بھی اسی طرح اللہ رب العزت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ایک وقت آئے گا ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہوگا، اللہ رب العزت ہم سے اس دنیا کا حساب لیں گے۔ تو اس لیے ہمیں نئے سال کی پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے اس سال کے اندر کیا کرنا ہے۔ موت سے کبھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو اپنی موت کی فکر ہر لمحہ اور ہر لحظہ کرنی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے موت کو یاد کرنے کے حساب سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے وہ لوگ جو اپنی موت سے بالکل غافل ہیں، ان کو گویا کہ یقین ہی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اٹھتے جنازے بھی دیکھتے ہیں، اپنے پیاروں کی میتیں قبروں کے اندر بھی ڈالتے ہیں۔ ایسے ایسے لوگ جو ان کے سامنے چل پھر رہے ہوتے ہیں، صحت مند اور نوجوان، کڑیے جوان، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے موت ان کو آ لیتی ہے اور ہم ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنا کے آ جاتے ہیں۔ لیکن لوگ موت سے غفلت کا شکار ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اپنی موت کو بھلائے بیٹھے، گویا کہ انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں کہ وہ رب جس نے ہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ رب دوبارہ اٹھانے پہ قادر بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم ایک
नुतफा थे, तुम एक पानी का कतरा थे, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें एक गोश्त का लोथड़ा बनाया, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें एक वजूद बख्शा, एक शक्ल दी, और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो उसके अंदर जान डाली। जो रब तुम्हारे जब वजूद नहीं था उस वक्त जो रब तुम्हें पैदा कर सकता है, वो रब तुम्हें दोबारा उठाने पे भी कादिर है। तो इसलिए अपनी मौत से कभी गफलत का शिकार ना हुई। और जो शख्स अपनी मौत को भूल जाता है, इमाम इब्नुल कय्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि उस शख्स की मौत भी अच्छी नहीं होती। मौत के वक्त यानी जब उसको मौत आती है उस वक्त वो किसी अच्छी हालत में नहीं होता, और ये उनका तजर्बाती बातें होती हैं, ये ऐसे सुनी सुनाई बातें नहीं होती कि कोई शख्स अपनी मौत से गाफिल हो, उसको मौत की परवाह ना हो, और उसकी ख्वाहिश ये हो, हम सब की ख्वाहिश होती है कि मरते वक्त मेरी जुबान पे कलमा तैयबा हो, मैं नमाज की हालत में हूं, मैं सजदे की हालत में हूं, कुरान मजीद की तिलावत मेरी जुबान के ऊपर हो। हर किसी की ये ख्वाहिश है, लेकिन ख्वाहिश से काम नहीं बनेगा, अपनी जिंदगी के अंदर भी कुछ करना पड़ेगा। अगर मौत खूबसूरत चाहते हो, अपना खात्मा खूबसूरत चाहते हो, तो अपनी जिंदगी खूबसूरत कैफियत के अंदर गुजार दो, अल्लाह रब्बुल इज्जत खूबसूरत मौत अता कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर फैसला किया कि अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कि लोगों मा लकुम कैफ तहकुमून, तुम कैसे फैसले करते हो? ख्वाहिश तुम्हारी ये है कि मैं मरते वक्त मेरी जुबान के ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह हो, और मेरी जुबान के ऊपर कुरान मजीद की तिलावत हो, मैं सजदे की हालत में हूं, मैं मस्जिद के अंदर हूं, मैं रुकू और सुजूद कर रहा हूं, लेकिन अपनी जिंदगी के अंदर उस रब को कभी याद ही नहीं किया। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, हम मोमिनों की तरह मुजरिमों को कैसे रख दें? मोमिनों का मुकाम अलग है, काफिरों का इंजाम अलग है। जो मुजरिम हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाफरमान और बागी हैं, उनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंजाम अलग रखा है। मालकुम कैफ तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले करते हो? दुनिया के अंदर भी तुम अपने दोस्त को, अपने दुश्मन को एक जगह पे इकट्ठा नहीं रखते, अपने दोस्त को तुम मुकाम और देते हो, अपने दुश्मन के साथ तुम इंजाम और करते हो। ये तुम कैसे फैसले करते हो? वो तो रब ताला है, वो अपने दोस्तों के साथ, अपने वलियों के साथ वो मुजरिमों को कैसे खड़ा कर सकता है? तो इसलिए अगर खूबसूरत मौत चाहते हैं तो अपनी जिंदगी को खूबसूरत कीजिए, मौत को याद रखिए। जो शख्स मौत को भूल जाता है, याद रखिए उस शख्स की कभी मौत अच्छी नहीं होती। और दूसरी चीज जो इमाम इब्नुल कय्यिम रहमहुल्लाह ने दूसरी किस्म बयान की कि लोगों की दूसरी किस्म यह है कि वो कभी मौत को याद करते हैं, कभी भूल जाते हैं। ऐसे लोगों का इंजाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी कि अपने इंजाम को उसने रिस्क पे लगाया हुआ है। मौत को कभी भूल जाता है, कभी मौत से गफलत का शिकार हो जाता है। ऐसे लोगों का इंजाम कभी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। और तीसरी किस्म के वो लोग जो मौत को कभी भूलते ही नहीं, अपने इंजाम को कभी भूलते ही नहीं, हर वक्त फिक्र यह है कि मैंने रब ताला के सामने पेश होना है, मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां जाके हिसाब देना है। और फिर वो अपनी जिंदगी खूबसूरत गुजारते हैं, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत ऐसी देते हैं कि कभी वो सजदे की हालत में हुआ तो उसकी रूह परवाज कर गई। कोई अल्लाह का बंदा कुरान मजीद की तिलावतें कर रहा है, उसकी रूह परवाज कर गई। कोई अल्लाह का बंदा क़याम की हालत में खड़ा है, रुकू में है, वो उसकी जुबान से कलमा तैयबा जारी हुआ और उसकी रूह परवाज कर गई। लेकिन शर्त यह है कि अपनी जिंदगी खूबसूरत गुजारो, मौत को याद रखते हुए गुजारो। अपना ये वक्त, ये साल, ये महीने, ये दिन, एक एक लम्हे को कीमती जानते हुए गुजारो। अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी मौत को खूबसूरत बना देंगे। मोहतरम भाइयों, ये वक्त बहुत कीमती चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी नेमतें हैं कि इंसान उनको नेमतें समझता ही नहीं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से बेटे की नेमत मिले, बड़ी खुशियां मनाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटा दिया है। कभी कोई शादी का मौका हो या फिर किसी को कोई कारोबार के अंदर कामयाबी मिल जाए तो कहते हैं कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमत है, उसको नेमत समझते हैं। लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं कि जिसको हम नेमत समझते ही नहीं। उनमें से एक नेमत वो वक्त है
اور یہ ایسی نعمت ہے کہ کاروبار کے اندر خسارہ ہو یا دنیا کائنات کی مال و دولت والی نعمت اگر چھن جائے تو وہ واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت ایسی نعمت ہے کہ اگر یہ گزر جائے، ابھی 2025 ہم نے گزارا، اگر یہ اب ہم نے گزار چکے ہیں، اگر ہم چاہیں کہ ہم 2025 کے اندر دوبارہ آئیں اور جو ہم نے غلطیاں کی اس کا ہم ازالہ کر سکے، کیا ہم کر سکتے؟ کبھی نہیں۔ وقت کبھی گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آ سکتا، تو اس لیے اپنا ایک ایک لمحہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے گزاریں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں خسارے کے اندر ہیں۔ الصحۃ والفراغ، ایک صحت ہے اور دوسرا فارغ وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے صحت دی ہے، ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت کتنی اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت تھی۔ کئی اللہ کے بندے جو جوانی کے اندر سجدے کرتے ہیں ان کو عبادات کی لذتوں کا پتہ ہوتا ہے، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے بڑھاپا آ جاتا ہے پھر اٹھ نہیں سکتے۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی سجدے کے اندر جاؤں، لیکن اٹھ نہیں سکتے، وہ صحت کی نعمت چلی گئی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بیماری نے جوانی کے اندر ہی گھیر لیا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کر نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ صحت والی نعمت جب موجود تھی اس وقت تو یہ کر سکتے تھے، اگر اس وقت اس کو غنیمت بنا لیا تو فائدہ اٹھا لیا۔ اب اس نعمت کو یاد کر کے افسوس تو کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب اٹھ کے اللہ رب العزت کی عبادات اپنی جوانی کے ایام میں، اپنی صحت کے ایام میں عبادت کی طرح نہیں کر سکتے۔ دوسری نعمت فارغ وقت ہے۔ اللہ رب العزت نے وقت دیا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو گزار رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو منانے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ وقت جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے دیا تھا اس مقصد کو بھول کے ہم اپنے وقت کو ضائع کیے جا رہے ہیں۔ کتنے ہی ایسے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں اور جن کے وقت بازاروں کے اندر گزر رہے ہیں، فضولیات کے اندر گزر رہے ہیں، نمازوں کی کوئی فکر نہیں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوئی فکر نہیں، اور اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی کی کوئی فکر نہیں۔ محترم بھائیو، اس وقت کو غنیمت جان لیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، کہ پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ جب اللہ رب العزت نے سارے اعضاء کے اندر قوت بخشی ہوئی ہے، طاقت بخشی ہوئی ہے، تو اپنے اس وقت کو، اپنے اس جوانی کو غنیمت جانیے قبل اس کے کہ تمہارے اوپر بڑھاپا آ جائے اور تم چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ ہو۔ اس وقت تم چاہ کے بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ غنا کا قبل فقر کا، اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، اللہ رب العزت نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، فقیری کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے کہ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی اللہ رب العزت عروج بخشتے ہیں اور کبھی اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، مال و دولت کی، رزق کی تھوڑی کم تنگی آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے اپنی امیری کو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے اپنی آخرت کو خرید لیں، اپنی جنت کو خرید لیں، اللہ رب العزت سے اپنی جنت کا سودا کر لیں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی جانوں اور ان کے مالوں کے ذریعے جنت کا سودا کر لیا ہے۔ اپنی فقیری سے پہلے اپنی امیری کو غنیمت جانتے ہوئے جنت کا سودا کر لیں۔ اسی طرح اپنی صحت، اللہ رب العزت نے صحت دی ہوئی ہے، بیماری سے پہلے اس صحت کو غنیمت جان لیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لیں۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو اس وقت
इंसान कहेगा कि काश मुझे थोड़ा वक्त मिल जाता, काश मुझे थोड़ी फुर्सत मिल जाती, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने गिड़गिड़ाता, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के राह में सदका करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे कि तुझे जब मैंने वक्त दिया था, जब तुझे फुर्सत दी थी, उस वक्त तूने मुझे मनाया नहीं, उस वक्त तूने उसको गनीमत नहीं जाना, तो इसलिए आज किसी को भी दुनिया के अंदर दोबारा भेजा नहीं जाएगा। और याद रखें, क़यामत वाले दिन हर शख्स की यह ख्वाहिश होगी, वो बुरा शख्स हो उसकी भी ख्वाहिश होगी कि मैं दुनिया के अंदर दोबारा चला जाऊं, मैं नेक अमल कर लूं, मैं अल्लाह को मना लूं। और अगर कोई अच्छा शख्स होगा, नेक शख्स होगा, उसकी भी ये ख्वाहिश होगी। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है, लवदित्तु अन उक़तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल सुम्मा उह्या सुम्मा उक़तल। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के रास्ते के अंदर लड़ूं और शहीद हो जाऊं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जिंदगी बख्शे, फिर मैं लड़ूं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे जिंदगी बख्शे, फिर लड़ूं और शहीद हो जाऊं। हर बुरे शख्स की भी यह ख्वाहिश होगी और हर अच्छे शख्स की भी ख्वाहिश होगी। लेकिन जन्नत के अंदर जन्नतियों को हर नेमत मुयस्सर होगी, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी, लेकिन ये ख्वाहिश उनकी ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी नहीं करेंगे। अच्छा शख्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत का वली शख्स, उसने जब अपना मुकाम मर्तबा जन्नत के दरजात उसने देखे होंगे और उसके ज़हन के अंदर ये ख्वाहिश आएगी कि दुनिया के अंदर मैं और ज्यादा अच्छे अमाल कर लेता, आज मेरा मुकाम जन्नत में और ज्यादा हो जाता, मेरे दरजात और ज्यादा बुलंद होते। और जिस शख्स ने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जाया किया होगा, अपने वक्त को उसने गनीमत नहीं समझा होगा, फजूलियात के अंदर उसने जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने वो कहेगा कि या अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर दोबारा भेज दे, फ़अस्सद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सदका तो खैरात करूंगा और मैं नेक लोगों में से हो जाऊंगा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जब किसी का मुकर्रर वक्त आ गया, उसकी मौत का वक्त आ गया, उसके बाद अगर वो एक लम्हे की भी मोहलत कहे मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलेगी। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज्जत बुरे शख्स के पूछेंगे, जिसका इंजाम, जिसका फैसला जहन्नुम का कर दिया जाएगा, उससे अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेंगे कि अगर तुझे ये सारी जमीन, ये तुझे फिदिये के, ये सारी जमीन सोना बना के तुझे दे दी जाए, जमीन के सारे खजाने तुझे दे दिए जाएं, क्या तू इसको फिदिये में दे देगा इस जहन्नुम से बचने के लिए? तो बंदा कहेगा या अल्लाह क्यों नहीं, मैं करूंगा, मैं वो सारी जमीन जो मालो दौलत से भरी हुई है, जो सोना चांदी और जवाहरात से भरी हुई है, वो सारी की सारी मैं फिदिये के अंदर दे के मैं अपनी इस जहन्नुम से मैं बच के मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे तू झूठ बोलता है, दुनिया के अंदर मैंने इससे भी छोटा एक मामूली सा तेरे से मुतालबा किया था, ये तो दुनिया कायनात के जवाहरात तू अब पेश करने के लिए तैयार है। दुनिया के अंदर मैंने तुझे जिंदगी दी थी और तुझे कहा था कि मेरे साथ किसी को शरीक ना करना, मेरे अहकामात के मुताबिक जिंदगी गुजारना, लेकिन तूने उस मामूली सी मेरी तरफ से मुतालबा था उसको तूने पूरा नहीं किया। आज तू झूठ बोलता है। अगर तुझे ये सब कुछ मिल भी जाए, तुझे सोना चांदी से भरी हुई जमीन अता भी कर दी जाए, तो फिर भी मेरी नाफरमानी में जिंदगी गुजार के आएगा। तू झूठ बोलता, मामूली सा मुतालबा किया था लेकिन तूने वो पूरा नहीं किया, आज तू झूठ बोलता। तो मोहतरम भाइयों, अपनी जिंदगी को गनीमत जानिए। ये वक्त, ये साल, ये गुजरते जाएंगे। हम पहले बचपन के अंदर थे, आज हम में से कुछ जवान हो गए, कुछ बुढ़ापे की उम्र के अंदर हैं और मौत का कोई पता नहीं है। ना मौत ने कभी किसी को बता के आना है और ना मौत ने किसी को छोड़ना है। अगर मौत ने किसी को बख्शना होता, अगर मौत ने किसी को छोड़ना होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इस दुनिया कायनात के अंदर जो महबूब तरीन शख्सियत है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अगर मौत से किसी को इस्तिस्ना होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तिस्ना मिलना था। अगर उनको मौत से इस्तिस्ना नहीं मिला तो मोहतरम भाइयों,
ہماری اور آپ کی اور دنیا کائنات کے دوسرے لوگوں کی کیا مجال ہے کہ ان کو موت سے استثنا مل جائے۔ ہر کسی نے دنیا کے اندر جانا ہے۔ اور محترم بھائیوں، یاد رکھیے جو اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ موت سے کبھی گھبراتے نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے یہ ہم نے اللہ رب العزت کو منانے کی خاطر گزاری ہے، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گزاری ہے، اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے۔ دنیا کے اندر تو بہت ساری آزمائشیں ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گے تو انعامات ہی انعامات۔ اور جو برا شخص ہے جس نے اپنی زندگی ضائع کر دی، اس سے پوچھیں کہ تو نے مرنا ہے، جب موت کا ذکر آئے وہ کام جاتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، اس کو موت سے ڈر ہی بہت لگتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں مرنا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی ہی اس طرح گزاری ہوتی ہے۔ اس نے جب اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، اور اس وقت اللہ رب العزت کو کیا جواب دے گا کہ یا اللہ تیری زندگی، تیری دی ہوئی زندگی مجھے ملی تھی، میں نے اسی کو تیری نافرمانی کے اندر گزار دیا۔ جب دینے کے لیے جواب یہی ہوگا تو پھر انسان کے دل کے اندر یہ ڈر بھی ہوگا کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہوں گا تو کیا جواب دوں گا۔ پھر موت سے انسان بھاگتا ہے، لیکن یاد رکھیے موت سے بھاگنے والے کو بھی موت نے کبھی نہیں چھوڑا۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلا جائے موت نے اس کو آ کے رہنا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اپنے اس نئے سال کے لیے ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کریں کہ پچھلے سال کے اندر ہم نے کون کون سے گناہ ہماری زندگی کے اندر ہوئے، کتنی ہم نے نیکیاں کی، ان سب کو ہم سامنے رکھیں اور آئندہ سال کے لیے ایک لائحہ عمل کریں، اور اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیں کہ پیچھے جتنے بھی گناہ ہوئے، پچھلے جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، ہم اپنے دنیاوی کاروبار کے حوالے سے ہم حساب کرتے ہیں کہ ماضی میں ہم نے کتنا کمایا، ہم مستقبل میں کتنا کمائیں گے، ہم یہ حساب کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ہمیں اپنے نیک اعمال کو لے کے ہمیں حساب کرنا چاہیے کہ پیچھے ہم نے کیا کیا، جتنے گناہ ہو گئے ان کی معافی مانگیں، اور آئندہ کے لیے اپنا ایک لائحہ عمل، اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ ہم آئندہ کے لیے جو گناہ پیچھے ہوئے ان کو اپنی زندگی سے نکالیں، اور جو نیکیاں ہم نے پیچھے چھوڑی ہیں، جو اللہ رب العزت کی فرما برداری سے ہم باہر نکلے تھے، ان کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں، اور اتنی خوبصورت زندگی گزاریں کہ اللہ رب العزت کے سامنے جب پیش ہوں تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے بجائے شرمندگی کے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے نیک اعمال پیش کریں، اور اللہ رب العزت کے سامنے سرخرو ہو جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوبصورت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا سال، اپنے مہینے، اپنے دن اور ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔